دوستو اس ویڈیو میں ہم وہ 4 معمے جو ٹائٹینک ڈوبنے کے 111 سال بعد بھی موجود ہیں کے بارے میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو آج سے ٹھیک 111 سال قبل ٹائٹینک ایک اندھیری رات میں ایک برفانی تودے یعنی آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا۔ اس وقت جہاز پر سوار زیادہ تر مسافر نیند کی آغوش میں تھے۔ حادثے کے وقت ٹائٹینک 41 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انگلینڈ کے شہر ساؤتھمپٹن سے امریکہ کے شہر نیو یارک کی طرف بڑھ رہا تھا اور صرف 3 گھنٹے کے اندر 14 اور 15 اپریل 1912 کی درمیانی رات ٹائٹینک بحر اوقیانوس میں ڈوب گیا تھا۔ دوستو وہ جہاز جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ کبھی نہیں ڈوبے گا، نہ صرف چند گھنٹوں میں سمندر میں غرق ہو گیا بلکہ اس حادثے میں 1500 کے قریب افراد بھی ہلاک ہوئے تھے۔ 111 سال بعد بھی اسے سب سے بڑا سمندری حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ ستمبر 1985 میں اس جہاز کی باقیات کو بحر اوقیانوس میں جائے حادثہ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ حادثے کے بعد یہ بحری جہاز کینیڈا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر 3843 میٹر کی گہرائی میں 2 حصوں میں بٹ گیا اور دونوں حصے ایک دوسرے سے 800 میٹر کے فاصلے پر تھے۔ دوستو 111 سال گزرنے کے بعد بھی اس حادثے کے بارے میں معمے موجود ہے۔ دوستو سب سے پہلا معمہ یہ ہے کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس بڑے بحری جہاز کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا، خدا بھی اسے نہیں ڈبو سکتا۔ اس یقین کی کچھ وجوہات بھی تھی۔ فیڈرل یونیورسٹی آف ریو ڈی جنیرو کے شعبہ بحریہ اور اوشن انجینئرنگ کے پروفیسر اور انجینئر الیگزینڈر ڈی پینو ایلہو کہتے ہیں کہ انجینئرنگ کے لحاظ سے یہ ڈیزائن کی بنیاد پر تیار کردہ پہلا جہاز تھا۔ کئی واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ بنائے گئے تھے، یعنی جہاز کا ایک کمرہ پانی سے بھر جائے تو دوسرے کمرے کو غرق نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس جہاز کی تیاری کے دوران کچھ مشکلات پیش آئی تھی، جیسا کہ جہاز کی اونچائی کتنی رکھا جائے تاکہ بجلی کی تاریں اور پانی کے پائپ ٹھیک سے کام کر سکے۔ اس پر بہت سوچ بچار کی گئی۔ دوستو پروفیسر ایلہو کے مطابق اس پر غور کرنے کے بعد اس وقت کے انجینئرز نے جہاز کی اونچائی کا تعین کیا، یہاں تک کہ سیلاب کی صورت میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ پانی چھت کی اونچائی تک نہیں پہنچے گا۔ انہوں نے چھت پر محفوظ کمپارٹمنٹ بھی بنائے تھے، لیکن تب کسی نے برف کے تودے سے زبردست ٹکراؤ کا سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پروفیسر ایلہو کا کہنا تھا کہ تصادم اتنا زوردار تھا کہ جہاز میں باڈی میں جہاز کی نصف لمبائی تک سوراخ ہو گیا تھا۔ ایسی حالت میں جہاز پانی سے بھرنے لگا تھا۔ ایسی صورتحال میں ریسکیو ممکن نہیں ہوتا۔ آپ پانی کو نکالنے کے لیے جہاز میں موجود تمام پمپس چالو کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ آزما سکتے ہیں، لیکن جس رفتار سے پانی اندر آ رہا ہوتا ہے اسی رفتار سے اسے واپس باہر نہیں پھینک سکتے۔ جہاز سازی اور نیویگیٹر سول انجینئرنگ تھیوری بتاتے ہیں کہ ٹائٹینک کی اس طرح تشہیر کی گئی تھی کہ وہ ڈوب نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے سیلرز بنائے گئے تھے جو واٹر ٹائٹ وال سے بنے تھے اور ان میں پانی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جہاز میں پانی داخل ہونے کی صورت میں بھی پانی اس سیلرز اور کمپارٹمنٹ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن برفانی تودے کے ساتھ ٹکرانے سے جہاز کو اچھا خاصا نقصان پہنچا تھا اور واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کی بہت سی دیواریں تباہ ہو گئی تھی۔ نمبر 2 پر دوستو بلیو بینڈ حاصل کرنے کی دوڑ تھی۔ بڑے حادثوں کے بعد اس کی وجوہات میں انسانی غلطیاں ہمیشہ پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق آئس برگ سے بڑے خطوں سے گزرنے میں مشکلات کے باوجود اس پر سفر کو تیزی سے مکمل کرنے کا شدید دباؤ تھا۔ دراصل یہ دباؤ بلیو بینڈ کے حصول کے لیے تھا۔ 1839 میں شروع ہونے والا یہ اعزاز بحر اوقیانوس کو عبور کرنے والے تیز ترین جہاز کو دیا جاتا تھا۔ ٹائٹینک کو اس اعزاز کا سب سے مضبوط دعویدار سمجھا جاتا تھا۔ پروفیسر ایلہو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے مطابق ٹائٹینک بنانے کے لیے بہترین انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اس وقت دنیا کی بڑی کمپنیوں کے درمیان جہاز بنانے کا مقابلہ تھا۔ اس وقت انگلینڈ اور جرمنی کے درمیان مقابلہ تھا کہ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز بنائے۔ سب سے بڑے اور تیز ترین جہاز کو سرکاری طور پر بلیو بینڈ مل گیا۔ اس کارنامے کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی جہاز کے لیے پہلا سفر سب سے اہم سمجھا جاتا تھا۔ دوستو بچ جانے والوں میں سے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جہاز کے کپتان کو ارد گرد کے علاقوں میں برف کے تودے کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی، لیکن اس نے جہاز کی رفتار کم نہیں کی کیونکہ وہ تیز رفتاری سے بحر اوقیانوس کو عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نمبر 3 ٹائٹینک اکیلا
نہیں تھا۔ دوستو ٹائٹینک اکیلا جہاز نہیں تھا، اس جہاز کو چلانے والی کمپنی وائٹ سٹار لائن کمپنی نے بلفاسٹ شہر، ہرلینڈ اور وولف شپ یارڈ کو 20ویں صدی کے اوائل میں 3 جہاز بنانے کا حکم دیا تھا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ عالمی معیار کے بنائے گئے ڈیزائن کے تینوں جہاز دنیا کے سب سے بڑے، محفوظ اور سہولیات سے آراستہ ہوں گے۔ انجینئر سٹیمپ نے کہا کہ ان منصوبوں کی اس وقت خوب تشہیر بھی ہوئی تھی۔ سن 1908 اور 15 کے درمیان بنائے گئے ان جہازوں کو اولمپک کلاس جہاز کہا جاتا تھا۔ پہلے 2 بحری جہازوں 1908 میں اولمپک اور 1909 میں ٹائٹینک کی تیاری شروع ہوئی تھی۔ تیسرے جہاز کی تیاری 1911 میں شروع ہوئی، تاہم تینوں جہاز کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوئے تھے۔ دوستو اتنی زیادہ اموات کی وجہ کیا بنی تھی؟ ٹائٹینک حادثے میں 1500 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، جس کے بعد سمندری جہازوں کے حفاظتی نظام کو بہتر بنانے کی کوششیں شروع کر دی گئی۔ اس حادثے کے بعد سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ریڈار جیسے آلات کی تیاری شروع کر دی گئی۔ پروفیسر ایلو بتاتے ہیں کہ ریڈار کا استعمال دوسری عالمی جنگ کے بعد ہی شروع ہوا تھا، اس سے پہلے سب کچھ کا انحصار سامنے کے منظر پر تھا۔ ایک ملاح کو اونچائی پر بٹھایا جاتا جہاں سے وہ سامنے موجود آئس برگ وغیرہ کے بارے میں الرٹ کرتا تھا۔ یہ طریقہ اس وقت محفوظ نہیں ہوتا تھا جب جہاز تیز رفتاری سے چل رہا ہو۔ دوستو ٹائٹینک حادثے کے بعد بحری جہازوں میں حفاظتی انتظامات پر زور دیا گیا۔ ٹائٹینک کے حادثے میں بہت سے لوگ اس لیے مارے گئے کہ ان کے لیے لائف بوٹس نہیں تھی۔ پروفیسر ایلہو بتاتے ہیں کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، اس یقین کی وجہ سے جہاز میں صرف آدھی لائف بوٹس رکھی گئی تھی۔ دوستو میرتا کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ سمندری جہازوں کی حفاظت کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ سمندری جہازوں کی حفاظت کے لیے ادارہ جاتی فریم ورک بنایا گیا، تعمیر کے دوران حفاظتی پیرامیٹرز کا خیال رکھا گیا، اسے مسلسل بہتر بنانے کے منصوبے پر کام کیا گیا۔ دوستو آج کے دور میں ریڈار اور سونار برف کے تودوں کا بہت پہلے کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔